اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ آج میں نے کچھ بیان نہیں کرنا، صرف آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ پہلے آپ وہ دیکھیں، پھر آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ یہ کچھ آپ کو جو کچھ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تسلی سے دیکھیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ جان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار. پتہ لگے شور تکبیر سے اور چھوٹی زمین چلے اور صحابہ جنا تلواروں پکڑی تو صرف نعرے نہیں لا سکتے اور ان کو بھی سامنے کرنا کر دیا نعرے تیز نہ ہونا یار تو جنگل سے سمجھ بھی لے یہ ہونے واسطے نہیں سی بڑے یہ شراب جو بڑے پاس کرنے واسطے نہیں سی بڑے یہ لوگ پاس کا دین خلاف تعداد مذمت پاس کرنے واسطے نہیں بڑی یہ سمجھ نہیں سناؤ ہم اس کے واسطے بنایا گیا سی تے حضور کے دین کی گل ہوئی. السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ افضال علی۔ افضال علی صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ساتھ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کی دکان پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور بابا جی خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اپنا عشق کی بات ہے۔ عشق کی بات ہے۔ آپ کو کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے؟ بڑا۔ ایک تو جو لوگ ادھر کام کروانے آتے ہیں ان کو ایک میسج آتا ہوگا بابا جی کی طرف سے، بڑا اچھی طرح، کیونکہ ہمارے اوپر ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سوشل میڈیا پر پابندی ہے۔ ہم اگر بابا جی کی تقریر یا تصویر فیس بک پہ شیئر کریں پھر بھی ہماری آئی ڈی بلاک کر دی جاتی ہے، اور ہم اگر ٹک ٹاک پہ ان کی ایک چھوٹا سا کلپ چلا دیں تو ہماری وارننگ آ جاتی ہے۔ کیوں کہ اس آواز کو دبایا جا سکے، لوگوں تک اس آواز کو نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ بھائی کام بھی کرتے ہیں اور جب تک کام کرتے ہیں لائٹ ہوتی ہے یہاں تقریریں چلتی رہتی ہیں بابا جی کی، تاکہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس کام کروانے، ویلڈنگ کا یہ کام کرتے ہیں، تو لوگوں تک جو ہے یہ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک بابا جی کا مشن اور بابا جی کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اس بھائی کو اس جذبے کو سلامت رکھے تاکہ یہ آواز لوگوں تک پہنچ رہے اور یہ اپنی حق حلال کی روزی بھی کما رہے ہیں۔ تو بھائی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ بابا جی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، ہم چاہے ہمارے اوپر کتنی مرضی پابندیاں ہوں، اس چیز پہ ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کے دکان کے باہر اشتہار لگائیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ریڑھی پہ موٹر سائیکل پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ بابا جی کی تقریروں کو چلائیں تاکہ ہماری اس تحریک کی جو آواز ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اور جو لوگ اس طرح ذمہ دار بھائی ہیں، تحریک سے محبت کرتے ہیں، ٹریکٹروں پہ لوگ میوزک سنتے ہیں، اکرم بھائی کے گانے سنے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریکی بھائی ہیں وہ اس طرح ٹریکٹروں کے اوپر بھی ٹیپ کے اوپر بابا جی کی تقریروں کو چلایا کریں تاکہ لوگوں تک آواز کو جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ جتنی مرضی پابندیاں ہم نے اس آواز کو ہر گھر گھر ہر گلی گلی تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ چلو بھائی تھینک یو، آپ کے وقت کا شکریہ۔
میں اس طرح کا ورک اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمیں اپنی صورتحال کو دیکھ کر چلنا چاہیے. ہمارے اوپر پابندی ہے کہ جتنا بھی آپ نے ورک دیکھا ہے یہ ہمارا اکاڑا کا PP 187 کا علاقہ ہے جہاں کے MPA محض سخاوت حسین رضوی صاحب ہیں. یہ ان کا اپنا حلقہ ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، میں پہلے کچھ مصروف تھا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اکاڑا کے اندر اللہ کے فضل سے میں نے پہلے بھی ورک کیا ہے، جو مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. اکاڑا سے باہر بھی نکلیں گے. اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ میں 4 سے 5 گھنٹے روز جو ہے اپنی تحریک کو دے سکوں. ہم اپنے خرچے پہ باہر جاتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ اور دکھاتا ہوں. یہ ایک بھائی کے پاس گیا میں، تو انہوں نے، کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ ہماری تحریک کا مقصد ہے کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا. تو ہم جاتے ہیں جہاں بھی، تو یہ مثال آپ کو یہ دکھا اس لیے رہا ہوں کہ بھائی ہم سے محبت کرتے ہیں. میں نے اس سے سلام دعا بھائی سے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کوئی تکلف کیے بغیر جو ہے وہ پانی وغیرہ ضرور پی کر جائیں. تو انہوں نے محبت کی، ان کا شکریہ، اللہ پاک ان کو جزا دے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. ہمارے آپس میں رشتے ہیں کیا؟ جب کوئی آؤٹ آف کنٹری کوئی دوسرے ملکوں میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کون ہو، تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ اس انسان سے پیار کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اس سے ہمارا رشتہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر جب کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پھر اس سے ہمدردی اور بڑھ جاتی ہے. پھر جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے ضلع کا ہوں، اور ہمدردی بڑھ جاتی ہے. پھر جس طرح میں ابھی ورک کے لیے گیا ہوں، تو میرے جاننے والے یہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے ہم سے پیار کیا. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تحریکی بھائی ہیں، یہ ورک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ تحریک کا کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا عالم ہے ایک دوسرے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. تو جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہماری، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ہماری وہ ساڈی کانڈ نہیں لگن دے گے. اسی جس میدان میں جاواں گے وہ ساڈی کانڈ نہیں لگن دے گے. کا ہے پنجاب کے لوگ ہیں، ہماری یہ پنجاب کے لوگوں کی سب سے ناقص سوچ کے انسان ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس پارٹی کی اس دفعہ واہ ویلا زیادہ ہے، اس کا زور و شور زیادہ ہے، اس کے حق میں میڈیا والے بول رہے ہیں، ان کے جناب اشتہار بازی ہے، ان کی حکومت بنے گی تو ہم ان کو ہی ووٹ دیں گے. ہمارے پنجابی، خاص کر پنجاب کے لوگ رہنے والے، یہ اپنا ووٹ اس کو دیتے ہیں جو ان کو جیتا نظر آتا ہے. چاہے جس مرضی کو کہتے رہیں، جس پارٹی کا بھی کوئی نمائندہ آتا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن ووٹ اس بندے کو دیں گے جہاں ان کو نظر آئے گا یار یہ پارٹی جیتے گی، جس کا ورک نظر آئے گا لوگوں میں. تو ہم نے انشاءاللہ ورک کرنا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو آپ کی شاپ کے اوپر ہمارے پارٹی کا اشتہار لگا ہوگا، فلیکس لگی ہوگی، تو کوئی دوسرا آپ کو تنگ نہیں کرے گا کہ ہمیں ووٹ دو. کوئی آپ کا یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کے گھر کے آگے سے آپ کو نالی بنا کر دیتے ہیں. اور اس سے چاہے یہ جتنا مرضی ہم کو دبا لیں، جو مخالف MPA ہوں MLA ان کو نظر آئے گا کہ TLP کے ووٹ ہیں. تو ہو سکتا ہے جو صرف جن کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، صرف TLP میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ یار یہاں پابندیاں ہیں، یہاں لوگ نہیں ہیں، یہاں اس طرح کی سوچ سے بھی لوگ جو ہے نا ابھی گھبرا رہے ہیں، شاید ہم آ جائیں تو ہمیں جو ہے وہ جیت نہ ملے، یا ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے. تو جب ان کو ورک نظر آئے گا، جب ان کو لوگ نظر آئیں گے کام کرنے والے، تو ہو سکتا ہے جو ایماندار آدمی دوسری پارٹیوں میں ہیں وہ بھی ہم میں آ جائیں. اور اس سے بہت زیادہ فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے. تو ہم نے اس طرح کا ورک کرنا ہے. ہم نے ہر بندے کے پاس اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں. کیونکہ اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ میں جہاں بھی اکاڑا کے اندر گیا ہوں، ہر گاؤں، ہر جہاں جسے پنجابی میں ہم بولتے ہیں ڈاری اور کھو وغیرہ، جہاں 2-3 لوگ گھر رہتے ہیں، چھوٹی آبادیوں میں بھی بابا جی کے جو ہے وہ اشعار اور ان کی آواز کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ طریقے لبیک کی آواز ہر گلی کوچے میں پہنچ رہی ہے. تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے
اور ہمیں سچے دل سے بغیر کسی لالچ کے ہمارے قیادت کو، ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں سب کو یہی نیت لے کر ہم چلیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر جس کی اس ہمارے وطن کو ضرورت ہے، نظام مصطفیٰ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس مقصد کے لیے اس ریاست کو بنایا گیا تھا، ہم نے انشاءاللہ وہ مقصد پورا کرنا ہے، اور اسی طرح کی ریاست بنا کر، اسی طرح کا ہم نے اپنے پاکستان کو بنا کر دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم تھے اس ریاست کے وارث اور ہم آ گئے ہیں۔ آؤ آپ بات کرو جو کوئی بات کرتا ہے۔ پھر بات ہوگی کہ کوئی اسمبلی میں بیٹھا اسپیکر یہ کہتا ہے کہ آپ نماز کی بات کرنی ہے تو آپ اپنے گھر میں کیا کریں، ادھر دین کی بات نہ کیا کریں۔ پھر کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی، پھر کسی ملک کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی گستاخی کرے گا، پھر کسی شخص کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی بھی نبی کے خلاف، کسی ولی کے خلاف کوئی جناب اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرے گا یا کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کھٹکتا ہے لوگوں کو، یہ پاکستان کی ایٹمی پاور کھٹکتی ہے لوگوں کو، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حقیقی وارث اس ملک کے آ گئے تو ہمیں پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہماری جو ہم ان پہ یہ جو چلاتے ہیں اپنی گنڈا گردیاں، اور جس طرح ہم ان کو صرف ایک لالچ دے کر خرید لیتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم کسی کو پیسے دے کر کسی کی آواز کو نہیں دبا سکیں گے، پھر ہم کسی کو مروا کر اپنی سازش نہیں کر سکیں گے، اس ریاست کے ساتھ پھر ہم کھلواڑ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دبایا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو نظریہ ہے، جو نظریے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، یا جو کہ ہمیں 75 سالوں سے بیوقوف بنا رہے ہیں، پھر آپس میں اسمبلیوں کے اندر، جلسوں کے اندر ایک دوسرے پہ بہتان بازی، بیان بازی کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں ووٹوں کے الیکشن کے دنوں میں آ کر ہمیں الو بناتے ہیں۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، 2 نمبر سیاستدانوں کا ساتھ دینا ہے، یا کہ راہ حق پر چلنے والے انسانوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ ہمیں جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم خود ہی خسارے میں جائیں گے، ہماری ریاست خسارے میں جائے گی، ہماری آنے والی نسلیں اس کا جو ہے وہ بھگتیں گی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل کی سننی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار ٹی ایل پی والے جو ہیں تو ٹھیک، لیکن شاید ابھی ان کی حکومت نہیں بنے گی تو ہم جو ہے وہ 5 سال کسی اور کو جو ہے وہ موقع دے دیتے ہیں۔ اگر پاکستانی عوام کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اپنی تحریک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔